بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ شیر کو انسان پر مسلط کیوں کیا گیا اور شیر دوسرے جانوروں کو اہمیت کیوں نہیں دیتا، اور شیرنی اپنا بچہ کیسے پیدا کرتی ہے، اور شیر کتے کا جوٹا کیوں نہیں کھاتا، شیر کتنا دن بعد پانی پیتا ہے۔ شیر درندوں میں سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہتے ہیں اور شیرنی کو عربی زبان میں اسدہ کہتے ہیں۔ امام دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیر کے بہت سارے نام ہیں اور کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں۔ امام ابن خانویہ فرماتے ہیں کہ شیر کے 500 نام ہیں۔ شیر جنگلی جانوروں میں شرف و افضل ہے، اس لیے شیر کی حیثیت اس کی طاقتور و بہادر، سنگ دل، چالاک، سو مزاج اور بد خلق ہونے کی بنا ایک بارواں بادشاہ کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قوت، دلیری، بہادری، جرت، اقدام اور حملہ آوری میں شیر کی مثال دی جانے لگی ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بات شیر کے لیے قابل فخر ہے۔ اس کے نام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہسوار کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس شخص سے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم مقتول کا سامان قریش کی ایک لومڑی کو دے دیں، اور ابو قتادہ وہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دشمن سے لڑتا ہے، انہیں محروم کر دیں۔ شیر کی بہت سے اقسام ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا، اس کا چہرہ انسانی چہرے کے مشابہ اور اس کی دم بچھو کی دم کی طرح تھی۔ شاید عربی میں اسی شیر کو الورد یعنی گلاب کہا گیا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیرنی کے بچہ دینے کا طریقہ عجیب و غریب ہے کہ شیرنی کا گوشت کا ایک بے حس و حرکت لوتھڑا پیٹ سے نکال کر زمین پر پھینک کر اس کی 3 دن حفاظت کرتی ہے، پھر شیر اس پر پھونک مارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس لوتھڑے میں روح پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اعضا وغیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ لوتھڑا شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور شیرنی دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے۔ بچہ 7 دن بعد آنکھیں کھول کر اس عالم دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے اور 6 ماہ بعد اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ شکار پر نہیں آتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو بدمزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بے سدھ ہو کر سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جوٹا پانی بالکل نہیں پیتا۔ شیر کی خوبی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ شیر کے منہ میں لعاب کم آتا ہے، اسی لیے اکثر شیر کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے، برتن کی آواز سے شیر خوف زدہ ہو جاتا ہے، بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈرتا ہے، آگ کے دیکھنے سے متحیر ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے،
وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں گے۔ اگر شیر کا کھال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر کوشش کے باوجود اگر کسی حائضہ عورت کے قریب جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا۔ شیر پر ہمیشہ بخار کا غلبہ رہتا ہے۔ شیر کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ شیر کے بوڑھا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ شفاء الصدور میں ابن سبا نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو آرام کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کا کان پکڑ کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا ہے کہ واقعی تجھے ابن آدم پر ان غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اس پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو مسلط نہیں ہے۔ اگر ابن آدم یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرتا تو وہ اپنے معاملات میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کرتا۔ تو دوستو، ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم۔ اگر دوسرا پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں بتائیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔